اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ڈاکٹر اقبال کی غزل نمبر 1 کے چند اشعاروں کی تشریح کی ہے۔ اب اس سے آگے ہم ان کی تشریح کریں گے، تو اس کا یہ حصہ دوم ہے اس کا۔ تو ہم شعر نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ آپ اگر پیج نمبر 128 نکالیں گے تو اس میں شعر نمبر 4 میں پڑھوں گا۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری۔ میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے، میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن و جانباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن و جانباز کی میراث۔ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو ہم پہلے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ کب تک رہی محکومی انجم میں خاک، میری خاک، یا میں نہیں گردش افلاک نہیں ہے۔ تو اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا، گویا کہ وہ اپنی زندگی ستاروں کے تابع گزارنے پر اعتماد رکھتا ہے کہ اب کوشش اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو قسمت میں لکھا ہو ہے وہی ملنا ہے، تو پھر کوشش اور محنت اور جستجو کی کیا ضرورت ہے۔ مسلمان ایک عرصہ سے جوتش نجوم اور ستارہ پرستی میں مبتلا ہے، وہ ستاروں کی غلامی کر رہا ہے۔ اسی لیے اقبال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس نظریے کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو شعر نمبر 6، بجلی ہوں کوہ بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں ہے میری۔ میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے، میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے۔ تو اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھ میں بجلی کی سی خاصیت ہے، یعنی کہ جس طرح بجلی کی خاصیت اسی طرح مجھ میں بھی وہی خاصیت ہے جو بجلی میں ہے، اور میری نظر بلندیوں پر ہے، گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ پہ نظر میری نہیں ہے۔ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ جس طرح بجلی کسی چیز پر گرتی ہے تو اس سے خاک بنا دیتی ہے، اسی طرح انسان کی غیر انسانی نظام کو پھونک دینے کے لیے پیدا ہوا، اور اس سے یہ کام کرنا چاہیے۔ مسلمان کا وجود باطل کے لیے پیغام فنا ہے۔ تو شعر نمبر 7 اس کا پڑھیں گے۔ یہ اس کا آخری شعر ہے، جس کو مقطع بھی کہتے ہیں، یعنی آخری شعر اس غزل نمبر 1 کا ڈاکٹر اقبال۔ عالم ہے فقط مومن اور جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن اور جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو یہ شعر اس کا مقطع ہے غزل نمبر 1 کا۔ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نے براہ راست قرآن حکیم کا فلسفہ حیات صاف لفظوں میں پیش کیا ہے، یعنی کہ قرآن حکیم کا فلسفہ حیات پیش کیا ہے۔ صاحب لولاک، یہ بہت بلیغ ترکیب ہے۔ لولاک سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے۔ اللہ نے اس کارخانہ عالم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پیدا کیا، یعنی کہ انہی کے عشق میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے صاحب لولاک سے مراد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ اس شعر کا پہلا مصرع قرآن پاک کی اس آیت سے ماخوذ ہے، زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا صرف جانباز مومن کی میراث ہے، اور مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے خدا کی زمین کا وارث بن سکے۔ تو اس طرح سے یہ غزل نمبر 1 ڈاکٹر اقبال کی ہم نے اقدام پذیر ہوئی، ختم کی۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس کی دوسری غزل پڑھیں گے تو اس کی تشریح کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام۔